یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور نعمت جہان مدینے میں رہ گئی. بے شک یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی بے شک. اور نعمت جہان مدینے میں رہ گئی. کیا بات ہے. اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا. واہ بہت اچھے. سبحان اللہ بولیے گا. سبحان اللہ. اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا. خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی. خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی. یہ تھے نائب صدر انجمن بزم زینت الاسلام جو اپنی جذباتی آواز سے اور جذباتی لہجے سے آپ حضرات کے قلوب کو مچلا کر کے چلے گئے, گرما کر کے چلے گئے. اب ہم میدان خطابت میں قدم رکھتے ہیں اور اپنی انجمن کے ایک معزز ممبر حضرت مولانا مفتی شہر الدین صاحب سے ہم ادب کے ساتھ دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے علمی خطاب سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں. اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کر رہا ہوں. بہار آئی کھلی کلیاں ستارے ہنسے ستارے چلے آؤ. بہار آئی کھلی کلیاں ہنسے تارے چلے آؤ. تمہیں آواز دیتے ہیں یہ نظارے چلے آؤ. تمہیں آواز دیتے ہیں یہ نظارے چلے آؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. میرے پیارو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے جو علماء کرام ہیں اور انجمن زینت الاسلام کے شہ سوار اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. میرے پیارو انہی میں سے میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور میں اتنا مشغول تھا 2-4 دنوں سے اور ابھی بھی مظفر نگر سے سیدھا آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں. بہت شکریہ. کل چھوٹی بہن کی رخصتی تھی. ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و احترام کے ساتھ بہن کو رخصت کرایا. ماشاءاللہ. میرے پیارو میں نے آپ کے سامنے مختصر سی حدیث پڑھی ہے اور صدر صاحب کا حکم ہے کہ بہت ہی مختصر وقت ہے تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 5-7 منٹ میری بات کو ذرا غور سے سماعت فرمائے. انشاءاللہ میں آپ کا احسان مند ہوں گا. جی جی. میرے پیارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میرے پیارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ میرے پیارو اس زبان کی وجہ سے 6,60,000 سال عبادت کرنے والا شیطان بن جاتا ہے. میرے پیارو لاکھوں سال عبادت کی شیطان نے لیکن اس زبان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زبان گوئی کی بد کلامی کی اور کہا کہ اللہ کہ جس کے سامنے آپ مجھے سر جھکانے کے لیے بول رہے ہیں میں اس سے اعلیٰ ہوں میں اس سے ادنا ہوں میں کیسے سر جھکا سکتا ہوں. میرے پیارو آج ہمارا مشغلہ بن چکا ہے کہ نوجوان حضرات آپس میں ملتے ہیں سلام نہیں کرتے بلکہ ہمارا
اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپس میں ملو تو سلام کرو، لیکن آج ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہم جب آپس میں ملتے ہیں، ہمارا نوجوان جب آپس میں ملتا ہے تو گالی سے شروعات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب سے بدبخت اور بہت بڑا گناہگار وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ماں باپ کو، کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو پلٹ میں گالی دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے، میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان اتنی بڑی نعمت بنائی، اتنی بڑی نعمت بنائی، اگر ہم پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنگا پیدا کر دیا تو تمام تر ڈاکٹر اس کی آواز کو نہیں لا سکتے۔ میرے پیارو، ہم اس زبان کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کریں، ہم اس زبان کو قرآن پڑھنے کے لیے استعمال کریں، لوگوں سے پیار محبت کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ میرے پیارو، اسی زبان کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اعلیٰ بن جاتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ ایک شخص کو روزانہ کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، لیکن وہ عبادت نہیں کرتا، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک دن وہ شخص جذبات میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ آپ جہنم میں جاؤ گے۔ اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان سے ان الفاظ کو نکلے ہوئے کو ناپسند فرمایا۔ میرے پیارو، جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شخص جس کو اس نے یہ کہا کہ آپ جہنم کے اندر جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، لیکن جو شخص کہتا ہے کہ آپ جہنم میں جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کون ہو؟ کسی کو جہنم اور جنت کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہو؟ میرے پیارو، چاہے کوئی گناہ کرے، چاہے کچھ بھی کرے، لیکن ہمیں کسی کو برا کہنے کا، کسی کی بدگمانی کرنے کا، برا بھلا کہنے کا ہمیں حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر آمین۔ دعوانا بہت الحمدللہ شکریہ، رب بہت العالمین۔ شکریہ، جزاک